اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے۔ مسلمانوں کو ایمان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے دور کرنے کی ہر ناکام کوشش کی گئی، لیکن جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے مگر اپنے سچے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایک مومن کے لیے اس کا سب کچھ اس کا حقیقی مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون کی، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچائے رکھا۔ لیکن جب وہ خاتون اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں اور اس پر ڈٹ گئیں تو فرعون نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا؟ فرعون مصر کا ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل سے بے انتہا کام لیتا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا۔ فرعون خود کو خدا مانتا تھا اور لوگوں سے زبردستی اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا۔ بنی اسرائیل کے کسی بھی انسان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا جن کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے مجبوراً آگ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ اسی دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل میں بھی بہتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت یہ ہوئی کہ وہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بیٹھی ہوئی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری کی وجہ سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے ہر جگہ سے ان کا علاج کروایا لیکن حضرت آسیہ شفایاب نہ ہو سکی۔ فرعون کے کاہنوں نے ایک پیشن گوئی کر رکھی تھی کہ اس نہر سے ایک لڑکا تمہارے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کا لعاب حضرت آسیہ کے جسم پر لگایا جائے گا تو حضرت آسیہ شفایاب ہو جائیں گی۔ چنانچہ جب نہر میں بہتے ہوئے صندوق پر حضرت آسیہ کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنی باندیوں سے کہا کہ اس صندوق کو نکال کر میرے پاس لاؤ۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو ملکہ نے دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت اور صحت مند بچہ لیٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے دل میں اس بچے کے لیے ممتا جاگ اٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لعاب دہن جیسے ہی ان کے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفا نصیب ہو گئی۔ حضرت آسیہ بے اولاد تھیں اور جیسے ہی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان نیک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ ناظرین، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دو فرعونوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر گئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا شوہر جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا، اس کا نام رامسس ثانی بتایا جاتا ہے۔ حضرت آسیہ ریان بن ولید کی اولاد تھی اور ریان بن ولید مصر کا وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ جب مصر پر قبطی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے زبردستی حضرت آسیہ علیہ السلام سے شادی کر لی۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ اگر وہ اس سے شادی کے لیے آمادہ نہیں ہوں گی تو وہ ان کے ماں باپ کو قتل کروا دے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ کبھی بھی آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی شہزادے کی طرح فرعون کے محل میں پروان چڑھے۔ ہر طرح کی آرام و آسائش آپ علیہ السلام کے لیے دستیاب تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع سے ہی فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے بارے میں واضح بات کیا کرتے تھے، جو کہ فرعون اور اس کے درباریوں کو کافی ناگوار گزرتی تھی۔ اور بہت جلد وہ مبارک وقت بھی آن پہنچا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ آپ علیہ السلام اسلام کی دعوت لے کر فرعون کے دربار میں تشریف لائے۔ تب فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا۔
جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک حقیقی اژدہا میں تبدیل ہو گیا اور جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل گیا۔ تمام جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے انکار کرتا رہا۔ اسی دربار میں حضرت آسیہ علیہ السلام بھی موجود تھیں۔ جب آپ نے یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ پر حق واضح ہو گیا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اور مصر کی ملکہ تھیں۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس سب کے باوجود آپ کے اندر غرور و تکبر نہیں تھا، بلکہ آپ نہایت مہربان اور رحم دل تھیں۔ آپ اپنا مال و دولت دل کھول کر غریبوں میں تقسیم کیا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المسکین یعنی غریبوں کی ماں کہا جاتا تھا۔ حضرت آسیہ فرعون کے مظالم سے خوب واقف تھیں، اسی لیے انہوں نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا۔ وہ تنہائی میں ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کافرانہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ خفیہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتی اور دعا اور استغفار میں مشغول رہتی، لیکن ایک دن فرعون کو آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم کس خدا کی عبادت کرتی ہو؟ تب حضرت آسیہ علیہ السلام نے بڑی دلیری اور بہادری سے یہ جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو تمہارا اور میرا پروردگار ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر انتہائی غضبناک ہو گیا، لیکن وہ حضرت آسیہ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، اس لیے انہیں پیار اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ بات پورے مصر میں مشہور ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا ہے اور وہ موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہیں۔ پہل تو فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو سمجھا بجھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے چٹان جیسے ایمان کو دیکھا تو وہ ظلم اور بربریت پر اتر آیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی ریت پر لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو شدید گرمی میں تپتے ہوئے ریگستان کی ریت پر چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ کا دورہ کرتا رہا اور بار بار کہتا رہا کہ تو اب بھی باز آ جا، تو موسیٰ کے خدا کو چھوڑ دے، اور اگر تو میری بات مان لیتی ہے تو محل کی شاہی زندگی تمہاری منتظر ہے۔ لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان جنت کی ان لافانی محلات پر تھا۔ جب فرعون نے مسلسل حضرت آسیہ علیہ السلام کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کے آؤ، آسیہ کو ریت پر لٹا کر وہ بڑی سی چٹان اس پر گرا دو۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام پردے ہٹا دیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا اور جنت کے اندر موجود اپنے موتیوں والے محل کو دیکھا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو عطا کر رکھا تھا۔ پھر وہ بڑی چٹان آپ علیہ السلام پر گرا دی گئی اور آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے احادیث مبارکہ میں حضرت آسیہ علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے لوگ درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے سوا کوئی بھی درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہیں، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ اور موسیٰ کی بہن کلثوم سے ہوگا۔ اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کے محل میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں، لیکن انہوں نے تمام آسائشیں اور شان و شوکت کو قربان کر دیا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لائیں گی تو ان کا مقام و مرتبہ اور شان و شوکت چھن جائے گی، یہاں تک کہ وہ ظالم اور جابر فرعون ان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے حق کو قبول کیا اور اپنے گزشتہ اعمال پر توبہ کر لی۔
بلا شبہ توبہ کرنا اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا کوئی آسان عمل نہیں ہے، لیکن جو شخص بھی اس دنیا کی مشکلات پر صبر کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور وہ انسانوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں ایک بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔